مرض اور مریض انور حسین کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے کورونا ان پاکستان، ایک حقیقت ایک فسانہ۔ کورونا کیا ہے؟ ڈاکٹر اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ حکماں جو ہیں ان کی آراء کیا ہے؟ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں؟ اور خاص طور پر عام پبلک کی نظر میں کورونا کی کیا اہمیت ہے؟ ہم نے کورونا کو کس طرح ڈیل کیا، یا کورونا نے ہمیں کن کن چیزوں کا سبق دیا؟ بیسیکلی پہلا کیس پاکستان میں کورونا کا 26 فروری 2020 کو آیا، اور بدقسمتی سے 28 مارچ 2020 کو پہلی ڈیتھ کورونا کی وجہ سے پاکستان میں ہوئی۔ آئیے ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اب ایک ہی مہینہ رہ گیا ہے کورونا کی سالگرہ آنے میں۔ مرض اور مریض انور حسین کے ساتھ کورونا ان پاکستان، آج کا ہمارا ٹاپک ایک حقیقت ایک فسانہ۔ کتنے لوگوں کی نظر میں یہ حقیقت ہے اور کتنے لوگ اسے فسانہ سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سے ہم پوچھیں گے تو اس کا نقطہ نظر بالکل دوسرا ہے، سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں تو اس کا نقطہ نظر دوسرا ہے۔ یہی سوال ہم حکیم سے کرتے ہیں کہ بھائی کورونا کا علاج کیسے کیا جائے، یا کورونا پاکستان میں ہے، تو وہ بالکل مختلف انداز میں ان چیزوں کے جواب دیتے ہیں۔ عام پبلک سے اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کورونا پاکستان میں ہے، تو ان کے جوابات انتہائی مختلف ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں دعوت دے رہے ہیں ڈاکٹر مدد علی صاحب کو، جو سی ایم او ہیں میمن میڈیکل کمپلیکس کے، جو حسین آباد کراچی میں موجود ہے، ادارہ ہے، بڑا ہاسپٹل ہے، اور جہاں بے انتہا خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ سر، کیا پاکستان میں کورونا ہے؟ جی، یہ ایک حقیقت اور ایک فسانہ یہ جو ہے، یہ ہے کہ آج تک تقریباً 60 اور 70% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید یہ کوئی فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ ایک صرف دواؤں کا اور ڈاکٹروں کا ان کا فائدہ شاید وہ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ جہاں کام کرتے ہیں، میں آئسولیشن وارڈ کا انچارج ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس وائرس کا جو آتا ہے کسی کے اوپر کتنا نقصان دیتا ہے وہ، اور یہ جینیٹی ہے، یہ ایک وائرس ہے جو انتہائی خطرناک طریقے سے اس دنیا میں آیا ہے، اور وہ اپنی اتنی کارروائیاں کر چکا ہے ساری دنیا میں، ورلڈ میں، جو دنیا اس میں ایک لرز گئی ہے، ایک پریشان ہو گئی ہے۔ سر، کورونا جو ہے وہ سینتھیٹک ہے یا نیچرل ہے؟ دیکھیں، یہ مختلف رائے ہیں لوگوں کی، جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے یا اس میں آتا ہے، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ بھائی امریکن نے چھوڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسرائیل نے چھوڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چائنا میں ڈیولپ ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ ڈیولپمنٹ کہیں کی نہیں ہے، یہ ضرور اسی ہے کہ ایریا وائز یہ ضرور آیا ہے، چائنا سے آیا ہے، ادھر ہی ڈیولپ ہوا ہے، ادھر کسی جانور، کسی لیب میں آیا، کسی کے اس میں لگا ہے، تو وہ دنیا میں پھیل گیا، کیونکہ چائنا ایسا ملک ہے، ایسا کنٹری ہے کہ جس سے ساری دنیا کی جو اسٹوڈنٹس خاص طور پر ادھر جاتے ہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے، ان کے ساری دنیا کی انڈسٹریز ادھر ہیں، ساری دنیا کی کمپنیز ادھر ہیں، تو ادھر سے یہ ہوا ہے۔ تو یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل فینامنا ہے، یہ نیچرل وائرس ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ ابھی تک تو آیا نہیں ہے۔ آپ کے پاس کتنے مریض آتے ہیں کورونا کے حوالے سے، اور ان کے کیا ٹیسٹ آپ کراتے ہیں خاص طور پہ کورونا کے لیے؟ اس کا کیا اخراجات آ جاتے ہیں، یا اور خاص طور پر اس کی رپورٹ کتنے دن میں آتی ہے؟ ڈیلی بیسس پہ ہماری جو سپٹم لیس لوگ آتے ہیں،
آفٹر دیٹ جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا کوئی ہسٹری لیتے ہیں یا چیز ان کی فیملی کی ہسٹری یا کہیں ارد گرد کی ہسٹری، تو وہ پھر پتہ چلتا ہے ہمیں، کیونکہ چونکہ ہمارے اس یونٹ میں آئسولیشن وارڈ نہیں ہے، ہماری جو ہم پیشنٹ آتے ہیں بھی اگر ہم پتہ چل جاتا ہے تو اس کو پورا آئسولیٹ کر کے، پورا سیپریٹ کر کے، پورا ایس او پیز کے ساتھ کر کے، اس کے بعد ہم اسی جگہ ریفر کرتے ہیں جہاں ان کی اصل جگہ ہے۔ تقریباً ہمیں اگر ڈیلی میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس 2000 کی انٹری پیشنٹ کی ڈیلی ہے ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں، جو ایمرجنسی ڈیل کرتا ہے۔ اس ایمرجنسی میں تقریباً اس میں بھی پھر 50 سے 60 پیشنٹ ایسے جو سسپیکٹڈ لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ، اور کووڈ-19 PCR کرواتا ہوں، اور ان کے اینٹی باڈیز بھی کراتے ہیں جو سسپیکٹڈ ہوتے ہیں کہ بھئی 15 دن پہلے فیور تھا، اب میں کچھ سمپٹم نہیں ہے لیکن میں فیل کر رہا ہوں تو اس کی اینٹی باڈی کراتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو ہم PCR کراتے ہیں تو رپورٹ تو 8 گھنٹوں میں ہمیں مل جاتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سمپٹم لیس پیشنٹ ہے اگر وہ کووڈ پازیٹیو ہے تو فوراً اس کو ہم اسی جگہ پہ آئسولیشن میں ریفر کرتے ہیں۔ تو PCR ہمیں سستا پڑتا ہے، ہمیں کافی ایسے ادارے ہیں جو ہمیں فری کاسٹ بھی کر کے دیتے ہیں، اور کافی ایسے ادارے ہیں جس کو ہم کاسٹ ہم بھرتے ہیں، ہاسپٹل بھرتا ہے۔ ایک اہم سوال کہ جب آپ ہاسپٹلس کے لحاظ سے کرونا ایس او پیز کا خیال رکھتے ہیں تو آپ نے جگہ جگہ لکھ کر بھی لگایا ہے کہ ماسک پہنیں، سینیٹائزر استعمال کریں، فاصلہ رکھیں، یہ ساری چیزیں، تو کتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں؟ اور آپ کے کہنے سے کتنے لوگ، آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ماسک پہنیں، لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ ماسک پہنیں تو آپ سے کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں؟ اصل یہ کہ ہماری ایریا وائز اور پاکستان میں، جو میں نے پہلے ہی ایک کہا تھا آپ کے کوشچن پہ کہ ایک حقیقت ایک فسانہ ہے، جو حقیقت پسند لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اپنی تیاری کر کے ساتھ آتا ہے کہ ہاسپٹل ہے، اس میں یہ تو وائرس نہیں، مختلف وائرس بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ خود اپنی کیئر کرتا ہے۔ اور اگر جو ایسے ہی پھنسانے والے لوگ ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو آپ اپنی بزنس کے لیے کرتے ہو، آپ اپنی ماسک رکھے ہوئے وہ بیچنے کے لیے کرتے ہو، لڑتے ہیں، آپ سینیٹائزر کو کوئی اس میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کے لیے آپ کہتے ہو، لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ میں ہی اپنے یہ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، اسٹاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کو ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ سینیٹائز اس کو لگایا جاتا ہے کہ جیسے وہ اندر جائے، اس کو فیل ہو کہ بھائی ادھر کوئی مطلب ایس او پیز کا خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اوزون کیا ہے؟ اوزون کی وجہ سے کوئی چیز ہوئی ہے یا اوزون کو اس وائرس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے؟ اوزون کا سلسلہ یہ کہ ہم بچپن سے ہم بھی سن کے آ رہے ہیں، تو جب ہم فرسٹ ایئر انٹر میں یا میٹرک تک تھے تو یہ چیزیں سنتے تھے کہ بھائی ابھی سے اور اوزون میں ایک لیئر میں ایک پورا ہول ہے جو اس ایٹماسفیئر کی گرمی اور اس شدت کی وجہ سے جو ہمارے پاس یہ پولیوشن پھیلی ہوئی اس کی وجہ سے وہ لیئر جو ہے اپنا اسپیس بنا رہا ہے، زیادہ بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ جو ہے سن کی جو ہے وہ گرمی ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے، وہ کیونکہ لیئر اس کا اسپیس اس کو وہ کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس وجہ سے گرمی زیادہ دیکھے بڑھتی جا رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ پاک جو بھی کرتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک کے ایک چیز اگر بیماری دیتا ہے تو 10 چیزیں اس کی بھی بتا بھی دیتا ہے۔ دیکھیں ہماری ہاسپٹل ہے، یہ ہاسپٹل ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر کا روزگار پیشنٹ، ٹھیک ہے، ایک پیشنٹ ہے صرف، اس کو کتنے لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے دوائیں لکھی، اسٹور کے پاس گیا، اسٹور والوں نے دوائی دی، اس کو پیسے لیے، پھر ہمارے پاس اسٹاف ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کی ہم سیلری دیتے ہیں، اس کے بعد سسٹم ہے، اس کے بعد جو ہے دوا والے جو کمپنیز ہیں وہ آتی ہیں، اس کو ملتا ہے، اس میں جو لیبر کام کرتا ہوگا ان کو روزگار ملتا ہے، تو یہ سسٹم ایک ایسا ہی چیز ہے۔ تو لیئر کی جب یہ ہوا تو اس میں یہ اللہ نے ایک سسٹم ایسا بنایا کہ کسی انسان کی طاقت نہیں اس لیئر کو بھرنے کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ادارے میں، آپ کے ہاسپٹل میں ظاہر 2-2.5 ہزار پیشنٹ آتے ہیں، اور اکثر جو ہوتے ہیں وہ کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو کیا آپ ہر ایک کا کرونا ٹیسٹ کراتے ہیں یا اس کے سائن و سمپٹمز دیکھ کر اس کو کراتے ہیں؟ اور لوگ ریزسٹ کتنا کرتے ہیں، وہ کرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ آپ نے بہت اچھا نالج سوال کیا، جو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں تو یہ واقعی تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ہاسپٹل میں اگر ایسی سائن سمپٹم کے ساتھ اگر پیشنٹ انٹری ہو رہی تھی تو وہ ڈاکٹر، اسٹاف، پیرامیڈکس اسٹاف، جو دوسرے جو بھی لوگ سب پریشان ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ شاید کورونا ہی ہے،
اور اس کو اسی لیول کی اس کا رہتے تھے بھائی جہاں جہاں کیو بنے ہوئے ہیں، سینٹرز بنے ہوئے ہیں، آئسولیشنس بنی ہوئی ہیں چیزیں، ادھر آپ ان کو لے جائیں. لیکن گورنمنٹ کے تھرو ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا. اگر ان کی خود ناخواستہ اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی تو وہ پیرنٹس کو بھی نہیں آنے دیتے تھے، اس کو لوگوں کو بھی نہیں آنے دیتے تھے. بھائی ان کو چھوڑ دیں، ان کو ہم لوگ اپنے حساب سے اس کو تدفین کر دیں گے. تو اتنا خوف ایک طاری ہو گیا تھا. اگر کسی محلے میں، کسی اپارٹمنٹ میں، کسی گھر میں اگر ایک بھی کووڈ کا پازیٹیو کوئی پیشنٹ تھا تو وہ محلہ بیچارہ ادھر سے شفٹ ہو جاتا تھا. لاسٹ جو ایپیسوڈ چلا سیکنڈ اسپیڈ میں کیا ہے کہ کافی لوگ ریزسٹ ہو گئے، ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ بھائی اس وائرس کے ساتھ تو ہمیں رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہمیں اس کا صرف SOPs کا خیال رکھنا ہے. اگر ہمیں گھر میں مجھے جانے میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں تو میں جب جاتا ہوں آئسولیشن سے وہاں اپنے جو وارڈ ہے ہمارے آئسولیشن میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں. جب میں جاتا ہوں تو میں ساری چیزیں جو میں نے یہ جب ادھر کپڑے سارے میرے دور ہوتے ہیں گاڑی میں رکھ کے چلے جاتے ہیں، ہم سارا چینج کرتے ہیں. اس کے بعد جب ادھر سے نکلتے ہیں تو پورا اپنے آپ کو پورا کلین اینڈ نیٹ کلین کر کے وہ ساری چیزیں کر کے سینیٹائز پوری. اس کے بعد جو ہے ہم گھر جاتے ہیں. گھر میں بھی تقریباً 6 سے 8 گھنٹے بچے یا کوئی بھی اپنا ریلیٹیو جو بھی ان کو کہتا ہے بھائی ابھی دور ہے کہ ہم اپنے کمرے میں جائیں، ساری چیزیں ریموو کریں، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے، اس کے بعد دیکھ لیں گے. تو جو ابھی انٹری ہمارے پاس ہوتی ہے نا، ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. سائن سپٹم ان کے فیئر ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سائن سپٹم ان کے ہیں. وہ پہلے بھی نزلے زکام کے لیے لوگ تھے. اب ایک تھوڑی پوائنٹ کہ ہم تھوڑی ایک جوک کی بات ہے لیکن یہ بھی بتاؤ، عید کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے. نماز میں اکثر آپ نے دیکھا کہ سجدے دے کے اللہ اکبر کر کے جب اٹھتے ہیں لوگ تو کافی لوگ کھانستے شروع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نیچرلی، کیونکہ زیادہ بزرگوں کی ٹیم ہوتی ہے. اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کھانسے گا تو پوری مسجد کھانسی تھی. اب ریسنٹلی یہ ہوا ہے، ابھی اب ڈر کے مارے نہیں کھانس رہے کہ پوری جمعے کی نماز میں ہو یا باجماعت نماز ہو یا پھر عید کی نماز تھی، ایسے خاموشی سناٹا چھایا ہوا تھا کہ کوئی بھی نہیں کھانس رہا تھا، یا تو ماسک لگے ہوئے تھے یا پھر اپنے آپ کو روک رہا تھا. چیزیں یہ ہیں کہ لوگ اپنے حساب سے بھی، اگر ان کا واحد حل یہ ہے کہ ہم SOPs کا خیال رکھیں، ہم اپنے جو مین چیز ہماری ہے اس کا ہم خیال رکھیں. بخدا یہ چیزیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. کوئی 1% ایسا ہے، کوئی پیشنٹ یا لوگ اس کے جو اٹینڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کروانے ہیں، نہیں تو کہتے ہیں نزلہ زکام کھانسی کل تو ہوا ہے ہم نہیں کرائیں گے، ہم چھوڑیں گے، آپ چھوڑ دیں. کنڈیشن اس کی ایسی ہے، سائن سپٹم ایسے ہیں، چیسٹ انوالو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، SOP اور ابھی شارٹنیس آف بریدنگ ہو رہی ہے. تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بخدا یہ چیزیں کسی روزگار کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھو دوسری دو چیزیں چھوڑیں، ہم فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں، ہم لوگ فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو پیسے ویسے نہیں بھرنے، پھر بھی نہیں کرا، ادھر آئے گا، ادھر سے سیمپلنگ ہو جائے گی، لے جائیں گے، ہمیں 8 گھنٹے میں رزلٹ ملے گا. تو آپ کائنڈلی اس چیز میں پریشان نہ ہو. تو اب ہم لوگوں نے یہ کیا ہے، اگر کوئی سسپیکٹڈ کیس ایسا فیل ہو رہا ہے ہمارے کنسرن کو یا ہمیں فیل ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں نارمل روٹین کیا ہے. نارمل روٹین جیسے ایز ایڈمیشن ہوتی ہے تو ہم نارمل روٹین میں کر لیتے ہیں، صرف ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں، سیپریٹ کر لیتے ہیں. اور اٹینڈ کو کہتے ہیں بھائی ماسک لگاؤ، گلوز پہنو، آپ خود ٹچ نہیں کرو، ہمارا اسٹاف ٹچ کرے گا ساری چیزوں کا. اور آپ یہ کائنڈلی یہ کرو، پھر اس میں سے ہم اسپیس لے کے چلے جاتے ہیں. وہ جو آتے ہیں نا لوگ، تو کیونکہ ایک ماجرا ہماری دوسری بھی ہے، انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ کورونا کا ٹیسٹ ہے، وہ ناک میں لگاتے ہیں وہ چیزیں، تو وہ اسی لمحے پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کو کووڈ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. بھائی یہ کووڈ کی نہیں ہے ٹیسٹ، یہ دوسرے وائرس کی ہے، یہ دوسری چیزیں کی ہے، یہ ہم اس میں فلاں چیز دیکھ رہے ہیں، اس میں ٹیوبرکلوسس کی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو چیسٹ خراب ہے، آپ کا گلا خراب ہے، آپ کی کھانسی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا یہ کر، تو پھر وہ چیز ہم کلیئر کرواتے ہیں، پھر ہم کر لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 4 پیشنٹ میرے کل داخل ہوئے، تو 4 پیشنٹوں کے 3 پیشنٹ تو ہم لوگوں نے اس کو یہ سمجھا بجھا کے کرا دیا. چوتھے پیشنٹ کا اٹینڈنٹ نے ہمیں بتایا، ہمیں ہاتھ ہی لگانے نہیں دی، بھائی ہم یہ نہیں کریں، بھائی ہم کچھ نہیں کرائیں گے، نہیں یہ جو ٹیسٹ والا ہے ناک میں لگانے والا یہ چیز یہ ہم کروائیں گے نہیں، ہمیں ریفر کرو، ہمیں شفٹ کرو، ہم جا رہے ہیں، لاما ہو گئے چلے گئے. تو لوگوں کا یہ، لیکن ہمارا فرض ہے، ہم پڑھے لکھے لوگوں کا، ڈاکٹرز کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ فرض ہے، گورنمنٹ کا، سندھ گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ یہ اویئرنیس ابھی بھی لوگوں تک نہیں پہنچی ہے. یہ تو ہم کراچی میں ایک میگا سٹی ہے اس میں ہے، یا اسلام آباد میں، یا ایسے مین شہر، ابھی بھی ہم میں گاؤں گوٹھ میں اگر میں ہم نے جب ہم ٹیمیں لے جاتے ہیں، کیمپس لگاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، ابھی بھی یہ حال ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا نا فسانہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے چھوڑے،
اگر ہوتا تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا ابھی تک؟ تو وہ ابھی بھی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. لیکن ابھی ہم لوگ گئے تھے ٹیم لے کے, تو اس کو ہم سارے باور کریں, کم از کم 400-500 لوگ جو جمع ہوئے اس کے لیے, جمع کیے نہیں ہیں لیکن یہ کہ سیپریٹلی ان کے جو جیسے ایس او پیز کا خیال تھا اسی حساب سے ہم نے کیمپ لگایا. اس کے بعد ہم لوگوں نے سب کو اس کو یہ اویئرنیس دی کہ یہ ماسک ہے, یہ سینیٹائزر ہے, یہ چیز آپ لوگوں نے ایسے کرنی ہے, ایسے دور رہنا ہے, اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو خاص خیال رکھو, اس کو یہ آپ ماسک لگوا لو, آپ چیزیں کرو, آپ ایسی چیزوں میں نہ جاؤ, مجموعے میں نہیں جاؤ, چیزوں میں نہ جاؤ. کم از کم بھی ہمیں 50 سے 60% ریسپانس ملا اس چیز کا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے شو میں تشریف لائے, ہمارے ساتھ رہے, اپنا قیمتی وقت دیا, اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ان پروگراموں میں آتے رہیں گے. جی خواتین و حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا مرض اور مریض انور حسین کے ساتھ. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. ہمارا فیس بک ایڈریس, ہمارا ای میل ایڈریس, ہمارا واٹس ایپ ٹیلی فون نمبر, جس پر آپ کنوینئنٹ سمجھتے ہیں آپ ہمیں رپلائی دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی آراء ہمارے لیے بے انتہا مقدم ہے. یہ پروگرام دوسرے پروگراموں سے مختلف ہے. اس پروگرام میں ہم کمپلیٹ آگاہی دیتے ہیں, وہ آگاہی جو آپ لینا چاہتے ہیں, جو آپ سننا چاہتے ہیں, وہ سوالات جو عام طور پر دوسرے لوگ نہیں پوچھتے, ہم ان تمام سوالاتوں کو آپ کے چیدہ بچیدہ لوگوں سے کرتے رہیں گے, اور آپ کو ان جوابات سے مطلع بھی کیا جائے گا, آپ دیکھیں گے بھی. بہت شکریہ. کرونا ان پاکستان میں کرونا کو آئے ہوئے تقریباً 1 سال کو ہونے کا ہے. ہم نے کرونا سے کیا سیکھا اور کرونا نے ہمیں کیا کیا سکھایا, اس بارے میں ہم ایک جامع اور تفصیلی انٹرویو آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارے پروگرام مرض اور مریض میں انور حسین کے ساتھ.